السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میری جو تقریر کا موضوع ہے وہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا مذہب کیا ہے؟ ہمارا مذہب ایمان، اسلام، دین ملت ہے، مگر بولنے کے لیے وہ جو کلمہ ہے جس کو پڑھ کر ہم ایمان لاتے ہیں، وہ کلمہ بولنے کے لیے 2 لائنز کا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی اس کلمے کا جو ترجمہ ہے وہ کیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کیا؟ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہے، ٹھیک ہے؟ مگر اس کا مفہوم، مقصد، اس کی تفسیر، اس کی تشریح کیا ہے؟ زبان سے اس کا اقرار کر لینا ہی کیا مسلمان ہے؟ نوٹ، زبان سے اقرار کر لینے سے ہم مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک کہ دل اس چیز کی گواہی نہ دے، زبان کا کہنا نہیں مانا جاتا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں تمہارے اعمالوں کی تعداد کو نہیں دیکھتا، میں تمہارے اعمال کی نیت کو دیکھتا ہوں، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے سینے کے بھیدوں کو بھی جاننے والا ہے۔ سینے کے بھیدوں سے مراد کہ دل میں ہم جو سوچ رہے ہیں وہ اللہ تبارک تعالیٰ سب جانتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے۔ تو یہی اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ کتنی چیزوں پر ہے؟ 5 چیزوں پر ہے، مگر ان 5 چیزوں میں سے سب سے پہلے چیز کیا ہے کہ کلمے کا اقرار کرنا دل و زبان سے، ٹھیک ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان 5 چیزوں میں سب سے پہلی چیز کلمے کو کیوں رکھی؟ اللہ تعالیٰ چاہتا سب سے پہلے نماز کو بھی رکھ سکتا تھا، سب سے پہلے زکوٰۃ کو بھی رکھ سکتا تھا، سب سے پہلے رمضان کو بھی رکھ سکتا تھا، یعنی روزے کو رکھ سکتا تھا، سب سے پہلے حج کو بھی رکھ سکتا تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ایمان کو کیوں رکھا؟ کیوں ایمان کو سب کے اوپر مقدم رکھا؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ جب تک ہمارا ایمان معتبر اور مکمل نہیں ہوگا تب تک ہماری وہ 4 چیزیں قابل قبول نہیں ہوں گی۔ ہم ایمان نہیں لائے، ہم کلمے کا اقرار دل سے نہیں کرتے ہیں، مگر ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، مگر ہم حج بھی کرتے ہیں، مگر ہم روزہ بھی رکھتے ہیں، مگر ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، مگر کلمے کا اقرار دل سے نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ہماری کوئی بھی چیز کو قبول نہیں کرے گا۔ کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ لا الہ الا اللہ جنت کی چابی ہے۔ جب تک ہمارے پاس چابی نہیں ہوگی ہم تالے کو نہیں کھول سکتے، بالکل نہیں کھول سکتے، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو میری بہنوں، جب تک ہمارے پاس وہ چابی نہیں ہے ہم کس طریقے سے جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے؟ نہیں، میں نے ایک حدیث مبارکہ میں یہ بھی پڑھا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کہنے والے پر نہ قبر میں وحشت ہوگی نہ میدان حشر میں، گویا کہ یہ منظر میرے آنکھوں کے سامنے ہوگا اور وہ اپنے قبروں سے مٹی جھاڑتے ہوئے اٹھیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا کتنا ہی بڑا احسان اور کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو مسلمان بنایا، پھر ایمان سے نوازا، پھر ہم کو اپنے محبوب کا امتی بنایا۔ دیکھیے میری بہنوں،
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولنے کے لیے 2 لائنیں ہیں، مگر سمجھنے کے لیے پوری زندگی بھی لگ جائے مگر اس کو سمجھ نہ سکیں گے۔ دیکھیے میری بہنوں کہ لا الہ الا اللہ کا مقصد کیا ہے کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے ہمارے بغیر، مگر ہم کچھ نہیں کر سکتے اللہ تبارک تعالیٰ کے بغیر۔ بے شک ہم محتاج ہیں اللہ کے، مگر اللہ محتاج نہیں ہمارا۔ یہ ہمارا یقین و عقیدہ ہونا چاہیے، تب ہم اپنے ایمان کاملہ کہلائیں گے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی پیدا کردہ چیزوں پر غور و فکر کریں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے آسمان کو بنایا اور کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے زمین کو بنایا، اور اللہ تبارک تعالیٰ آسمان سے بارش کو برساتا ہے اور زمین سے غلے کو اگاتا ہے۔ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے مرغی کو بنایا اور مرغی سے انڈے کو بنایا اور انڈے سے بچے کو بنایا۔ آج تک یہ پتہ نہیں چلا کہ مرغی پہلے آئی انڈا پہلے آئی، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت ہے۔ آج یہ میں اپنے ہاتھ چلا رہی ہوں، یہ میری قدرت ہے، ناٹ اللہ کی قدرت ہے کہ کس طریقے سے یہ اسپرنگ کی طرح ہاتھ چل رہے ہیں۔ یہ ایمان ہے، میں آپ کو ایمان بتا رہی ہوں کس طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا میں ہزاروں کروڑوں کی تعداد میں انسانوں کو رکھا ہے، مگر کسی کا فنگر پرنٹ ایک دوسرے سے میچ نہیں کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کی ان قدرتوں کو دیکھیں گے اور غور و فکر کریں گے، ہمارا ایمان تازہ ہوگا اور انشاءاللہ ہم کامل ایمان والے بن جائیں گے۔ مگر ہم اللہ تعالیٰ کی قدرت پر غور کریں۔ آج ہم دنیا کی قدرت، دنیا کے لوگوں کی طاقتوں پر تو غور کرتے ہیں کہ کس طریقے سے ایروپلین بنا دیا گیا، کس طریقے سے ریل گاڑی بنانے والے نے اس ٹرین کو بنا دیا، کس طریقے سے مطلب کہ دنیا کے کمپیوٹر بنا دیے گئے، مگر میری ماں بہنوں آپ نے کبھی اس چیز پر غور کیا کہ ان کو بنانے والا کیا ذہن کس نے دیا؟ وہ اللہ تبارک تعالیٰ نے دیا۔ کہ کس نے دیا؟ وہ اللہ تعالیٰ نے دیا۔ دیکھیے میری بہنوں، لا الہ الا اللہ کو سمجھنے کے لیے میرے پاس کیا میں نے سمجھا ہے مگر مکمل نہیں سمجھا۔ میں آپ کے سامنے پورا دن لگا دوں بولتے ہوئے، مگر میں پھر بھی اس کے بارے میں بیان نہ کر سکوں گی، مگر میں یہی امید کرتی ہوں کہ اب اللہ تعالی ہم کو سننے کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم کو لا الہ الا اللہ کا ورد کرنے والا بنائے۔ دیکھیے میری بہنوں، ایک میں آپ کو اذکار بتاتی ہوں کہ دلوں اور دماغ میں ہمیشہ ایک وقت 2 منٹ 3 منٹ کا بنا لیا جائے، جس میں بھری بھری سانس سے اللہ 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 ربنا 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس طریقے سے جب ہم اذکار کریں گے تو محسوس کریں گے کہ اللہ کی کیا، یعنی کہ اللہ کی ربوبیت ہمارے دلوں میں اتر رہی ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ ہمارے ارد گرد ہے، خوف طاری ہوگا۔ اس طریقے سے ہمارا ایمان کیا ہوگا؟ تازہ ہوگا، اور جب ایمان تازہ ہوگا تو کیا ہے، گھروں کی مصیبت و پریشانی سب دور ہو جائیں گی۔ کہ میں آخر میں دعا کرتی ہوں اللہ تبارک تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو سننے کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔